اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من رسلی ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو رسولوں کے وقفے کے بعد تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ پس یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب یہود و نصارہ سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، اس نے ان کی طرف اپنے رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، جن کے بعد اور کوئی نبی و رسول نہیں ہے، بلکہ آپ ہی تمام انبیاء کرام کے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے درمیان کافی طویل مدت ہے۔ اہل علم کا اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ مدت کتنی تھی۔ ابو عثمان نہدی اور امام قتادہ کا ایک روایت کے مطابق قول یہ ہے کہ یہ مدت 600 سال تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت بیان کیا۔ امام قتادہ سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ مدت 560 سال تھی، اور مشہور قول پہلا ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مدت 600 سال تھی، اور بعض اہل علم نے اس مدت کو 620 سال قرار دیا ہے۔ تو ان دونوں 600 اور 620 سال کے اقوال میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ پہلے قائل کے مراد 600 شمسی سال ہیں اور دوسرے کی مراد قمری سال ہیں، اور ہر 100 شمسی سال قمری سالوں میں تقریباً 3 سال کا فرق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے قصے میں یہ بیان فرمایا سورہ کہف میں، اور وہ غار میں 300 سال اور 9 سال زیادہ رہے، یعنی قمری حساب سے وہ 309 سال غار میں رہے، اور اسی لیے فرمایا تاکہ اہل کتاب کو شمسی حساب سے ان کی 300 سال کی جس مدت کا علم تھا اسے قمری لحاظ سے پورا کر دیا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دوسروں کی نسبت ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، میرے اور ان کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت مبعوث فرمایا جب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا، ہدایت کے راستے مٹ چکے تھے، ادیان کو بدل دیا گیا تھا، اور اللہ واحد اللہ شریک کے بجائے دنیا میں بتوں، آگ اور صلیب کی پوجا شروع ہو چکی تھی۔ تو ان حالات میں آپ کی بعثت انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور اس نعمت کی ضرورت بھی نہایت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ تمام روئے زمین فتنہ و فساد سے بھر گئی تھی، اور یہود و نصارہ اور سائبین کے صرف ان چند علماء کے سوا جو سابقہ انبیاء کے دین سے وابستہ تھے، باقی تمام لوگ بدترین قسم کی سرکشی اور جہالت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایاز بن حمار مجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم جن باتوں سے بے علم ہو، اور اس نے جو مجھے آج سکھا دی ہیں میں تمہیں بھی ان کا علم دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو جو مال عطا فرمایا ہے وہ سب حلال ہے، میں نے اپنے سب بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے، مگر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جن چیزوں کو میں نے ان کے لیے حلال قرار دیا تھا انہوں نے حرام کر دیا۔ شیطانوں ہی نے انہیں یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ شرک کریں،
جبکہ میں نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف دیکھا اور اہل کتاب کے چند لوگوں کے سوا تمام عرب و عجم سے ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا میں نے آپ کو مبعوث کیا ہے تاکہ آپ کو آزماؤں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی آزمائش کروں۔ میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو نہیں سکتا، جسے آپ نیند و بیداری ہر حالت میں پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں قریش کو جلا دوں۔ میں نے عرض کی اے میرے رب، وہ تو میرے سر کو کچل دیں گے اور اسے روٹی کی طرح بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو نکال دیں جیسا کہ انہوں نے آپ کو نکالا۔ آپ ان کے خلاف جہاد کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ ان کے خلاف خرچ کریں، ہم آپ پر خرچ کریں گے۔ آپ ایک لشکر بھیجیں، ہم اس میں 5 گنا بھیجیں گے۔ جو آپ کے فرمان بردار ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنے نافرمانوں سے جنگ کریں۔ اہل جنت 3 قسم کے لوگ ہیں: عدل و اصلاح والا اور صدقہ کرنے والا بادشاہ، رحم دل اور ہر رشتہ دار اور مسلمان کے ساتھ رفیق القلب انسان، اور معاف کرنے والا فقیر صدقہ کرنے والا انسان۔ اور اہل جہنم 5 قسم کے لوگ ہیں: وہ کمزور جس میں ایسی عقل نہیں جو اس کو گناہوں سے بچائے، جو تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں، جن کا اپنا کوئی اہل و مال نہیں، جس میں ٹھہر کر وہ زندگی کے حقوق و فرائض جان کر جہنم سے بچ سکے، ان کو کمزور عدم بصیرت کی وجہ سے کہا گیا۔ وہ خائن جو ہر چھوٹی بڑی چیز کی خیانت کرتا ہے، وہ شخص جو ہر صبح و شام اپنے اہل و مال کی طرف سے آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے بخل یا کذب کا ذکر کیا اور فحاشی کا ارتکاب کرنے والے کا بھی ذکر کیا۔ روئے زمین کے تمام لوگ دین کے بابت التباس کا شکار ہو گئے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس طرح مخلوق کی ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ آپ کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ظلمتوں اور تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں اور اجالوں میں پہنچا دیا اور انہیں انتہائی منور اور روشن شریعت عطا کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے یا ڈر سنانے والا نہیں آیا، یعنی دین میں تغیر و تبدل کر دینے والوں، تاکہ کل تم یہ دلیل نہ پیش کر سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا رسول آیا ہی نہیں جو خیر کی خوشخبری سناتا اور شر سے ڈراتا۔ تو اب دیکھو کہ تمہارے پاس بشیر و نذیر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ میں اس بات پر قادر ہوں جو میری نافرمانی کرے میں اسے سزا دوں، اور جو میری اطاعت بجا لائے اسے اجر و ثواب سے نوازوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔